جب سیدنا لوط علیہ السلام نے شہر کو چھوڑا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس حکم کے بعد کسی نے واپس مڑ کر نہ دیکھا اور عذاب الہی سے محفوظ رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بدبخت بیوی کو آپ کی نافرمانی کی عادت پڑ چکی تھی اور اس کے دل میں ابھی بھی اہل سدوم کی محبت باقی تھی۔ والیا کی اس منافقت نے اسے مجبور کیا کہ وہ مڑ کر دیکھے کہ اس کے ساتھ والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی والیا حضرت لوط علیہ السلام کے حکم کو ٹھکرا کر بستی کی طرف مڑی تو اس نے دیکھا کہ شہر تو الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ شہر کا یہ حال دیکھ کر وہ جلانے لگی اور کہنے لگی، یا قوما، ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم۔ اس کی زبان سے اہل صدوم کے لیے ہمدردی کے لفظ نکلے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اسے بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ وہیں پر ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عبرت کا نشان کیوں بنی، اس کا نام کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کون تھے اور ان کا شہر کون سا تھا، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سرور کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے جنہوں نے خیر البشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے نہ صرف ایمان لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ یہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و امانت، خیر و اثار اور زہد و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اسلامی واقعات، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وار ایک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے نبیوں اور ان کی امتوں کا ذکر کیا ہے جس کا مقصد اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا ہے تاکہ جو کوئی گناہ گار ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کر سکیں اور جو کوئی پرہیزگار ہیں وہ مزید تقوی اختیار کریں۔ سابقہ امتوں کے قصوں میں ایک قصہ سیدنا لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کی امت کا بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور امت اللہ عز و جل کے عذاب کی پکڑ میں آئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نصیحت کے لیے تمام آسمانی کتابوں میں قوم لوط کی غلط کاریوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ بالخصوص کتاب عظیم قرآن کریم کے مبارک صفحات میں قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان کے نتیجے میں نازل ہونے والے اللہ عز و جل کے عذاب کا ذکر اور تفصیل قرآن پاک کی 9 سورتوں میں ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تو سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کی زد میں آئی اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی بیوی ہو کر بھی راہ حق پر نہ آئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوئی اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ عز و جل کے عذاب کا نشانہ کیوں بنی، یہ سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ عز و جل نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ایک قوم پر بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر چکی تھی۔ اس قوم کو تاریخ قوم لوط کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
और लूत को हमने हुक्म और इल्म बख्शा। सईदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहर से तकरीबन 18 मील दूर एक शहर में आबाद थी जिसका नाम सदूम है। शहर सदूम के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि इस शहर की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्जो शादाब थी, जिसमें तरह तरह के बागात थे और इन बागात में तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे पैदा होते थे। इस शहर को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन वहाँ के रहने वाले सख्त नाफरमान थे। उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानियां की। रिवायत है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब यहाँ पहुँचे थे तो जवान थे, और जब इस कौम पर अजाब आया तो आप अलैहिस्सलाम की औलाद जवान हो चुकी थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम में पहुँचे तो अहले सदूम ने आपको अपने शहर में खुशदिली से कबूल किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सदूम में ही शादी की और आप अलैहिस्सलाम की शादी वालिया नामी खातून से हुई। अहले सदूम ने सईदना लूत के किरदार से मुतासिर होकर उन्हें अपना दामाद तो बना लिया, लेकिन अपनी हरकतें नहीं बदली। कौम लूत समझती थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें मानकर उनकी खुशहाली खत्म हो जाएगी। कुरान मजीद की सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है कि वो पहले से बहुत बुरे बुरे काम कर रहे थे। अहले सदूम में सिर्फ एक ही बुरी आदत नहीं थी, बल्कि उनमें बहुत सारी बुराइयां थी, जिनमें सरे फहरिस्त हम जिन्स परस्ती थी। मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करती। उसके अलावा वो अपने शहर में आने वाले मुसाफिरों और ताजरों से इंतहाई अफसोसनाक सलूक करते और उन्हें अजियत पहुंचाते। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम और धोखेबाज भी थे। जब शहर सदूम में कोई खूबसूरत मुसाफिर आता तो कौम लूत के लोग उसे अगवा कर लेते और उसके साथ बदफेली करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वालिया इस मामले में उनकी मदद करती, और जब कोई खूबसूरत मुसाफिर शहर में दाखिल होता तो फौरन मर्दों को आगाह करती ताकि वो इसके साथ बदफेली कर सकें। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि तुम मर्दों से ख्वाहिश नफ्स पूरी करते हो, मुसाफिरों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला बदकारियां करते हो। इस कौम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की नसीहत ना सुनी, और आज इस कौम का नामो निशान तक दुनिया में नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम लूत ने अपने नबी को चैलेंज किया और कहा कि अगर तू सच्चा पैगंबर है तो हम पर अल्लाह का आजाब ला कर दिखा। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहले खाना को इस बुराई से निजात दे जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाने के लिए उनके पास फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा कि आप खौफजदा ना हो और ना गम करें, आप बच जाने वालों में से हैं। हम इस बस्ती पर इसके मकीनों के फस्को फजूर के बायस आसमान से मुसीबत नाजिल करने वाले हैं। इसी तरह सूरह अल हूद में है, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने बस्ती को उलट पलट कर रख दिया और इस पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तह दर तह गिरते रहे। जब कौम लूत पर अजाब आया तो पत्थरों की बारिश होने लगी। तो इस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और जो लोग इन पर ईमान लेकर आए थे उनको साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। इस वक्त आपकी बीवी वालिया भी आपके साथ थी, जो सदूम के मर्दों को शहर में किसी खूबसूरत मर्द मुसाफिर के आने पर आगाह करती थी। जब सईदना लूत अलैहिस्सलाम ने शहर को छोड़ा था तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ वालों को हिदायत की थी कि कोई भी शख्स अजाब में मुब्तला बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। सईदना लूत अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के बाद किसी ने वापस मुड़कर ना देखा और अजाब इलाही से महफूज रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बदबख्त बीवी को आपकी नाफरमानी की आदत पड़ चुकी थी और उसके दिल में अभी भी अहले सदूम की मोहब्बत बाकी थी। वालिया की इस मुनाफकत ने उसे मजबूर किया कि वो मुड़कर देखे कि इसके साथ वालों का क्या हाल हो रहा है। जैसे ही वालिया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हुक्म को ठुकराकर बस्ती की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि शहर तो उलट पलट हो गया है। शहर का ये हाल देखकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, या कौमा, हाय रे मेरी कौम, हाय रे मेरी कौम। इसकी जुबान से अहले सदूम के लिए हमदर्दी के लफ्ज निकले तो अल्लाह ताला के अजाब ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक पत्थर उसको भी लगा और ये वहीं पर हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। सईदना लूत अलैहिस्सलाम और तमाम अफराद जिन्होंने आपका साथ दिया और आपका हुक्म माना, बाहिफाजत महफूज मकाम पर चले गए और अजाबे इलाही से बचे रहे। कौम लूत का अमल बदतरीन गुनाह है जिस पर वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हुए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए इरशाद किया है कि हमने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी छोड़ दिया है। कुरान करीम की एक और आयत मुबारका का तर्जुमा है कि और हमने अहले खुर्द के लिए कुछ वाज़ेह निशानियां बाकी छोड़ दी
قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحرہ میت یا بحرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یعنی کہ اس قصے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں اور نصیحت ہے۔ اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قائم کی گئی حدوں کا احترام کریں اور اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں، کیونکہ اصل بقا اور نجات اسی میں ہے۔ اللہ عز و جل آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس طرح دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔